السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے طلاق سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے تین طلاقیں جو ایک مجلس میں یا 3 سے زیادہ طلاقیں دی جاتی ہیں، ان طلاقوں کے بارے میں نے گفتگو کی تھی طلاق سے متعلق۔ آج طلاق کا معنی اور مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا، یا طلاق کی قسمیں بتاؤں گا۔ طلاق کو لغوی اعتبار سے لغت میں ڈکشنری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لغت میں طلاق کا معنی بندھن کو کھول دینا ہے، آزاد کر دینا ہے۔ یہ لفظ اطلاق سے مشتق ہے، جس کا معنی چھوڑ دینا اور ترک کر دینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ اطلاق سے مشتق ہے، نکلا ہے، بنا ہے، جس کا معنی چھوڑ دینا اور ترک کر دینا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ شرعی تعریف کیا لکھی ہے انہوں نے؟ شرعی تعریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ طلاق نکاح کی گرہ کھول دینے کو کہتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے جو گرہ بچ جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، اس گرہ کو کھول دینے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ امام الحرمین کا کہنا ہے کہ جاہلیت میں بھی اس کے لیے لفظ طلاق ہی مستعمل تھا، پھر شریعت نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو اپنی مشہور شرح بخاری فتح الباری کے جلد نمبر 10 میں اور صفحہ نمبر 435 میں درج کیا ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، طلاق کی حکم کے اعتبار سے 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حرام طلاق، نمبر 2 مکروہ طلاق، نمبر 3 واجب طلاق، نمبر 4 مستحب طلاق، اور نمبر 5 جائز طلاق۔ حرام کب ہوتی ہے طلاق؟ جب بدعی ہو، یعنی بدعی کا مطلب کہ شرعی نہ ہو، شریعت کے خلاف یا شریعت کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طلاق دے تو وہ بدعی طلاق ہے، وہ حرام ہے۔ اور مکروہ کب ہے؟ جب درست حالت کے باوجود بغیر کسی سبب کے دی جائے، بغیر کسی سبب کے طلاق دینا یہ مکروہ ہے۔ اور واجب کب ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب طرفین کے فیصلہ کرنے والے جدائی و علیحدگی کو ہی بہتر سمجھیں۔ قرآن نے میاں بیوی کے درمیان حل کرنے کا جو طریقہ ایک بتایا وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے 2 حکم یا ایک حکم، یعنی پنچ کہہ لیجئے، پنچ بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کر دیں گے، صلح کرا دیں گے۔ صلح کی کوشش کرنے کے باوجود اگر صلح ہونے کا امکان نہ دکھ رہا ہو، پاسبل نہیں لگ رہا ہو، تو وہی حکم جو ہیں، وہی پنچایت یا وہی پنچ کے لوگ جو ہیں وہ شوہر کو حکم دیں گے کہ تم طلاق دے دو، تو وہ طلاق دے دے۔ یہ واجبی طلاق ہے۔ اسی طرح سے مستحب، جب عورت عفیف و پاک دامن نہ ہو، پاک دامن نہ ہو، بدکار ہو، شرعی واجبات مثلا نماز روزہ وغیرہ میں کوتاہی کرتی ہو، تو اس پر جبراً ان اعمال کو لازم کر دینا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی حالت میں طلاق دینا مستحب ہے۔ اور جائز کب ہے؟ جب مرد عورت کو اس کے برے اخلاق یا کسی اور وجہ سے ناپسند کرتا ہو، تو یہ جائز ہے طلاق دینا۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ اس کی دلیلیں بھی ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی، پھر ان سے رجوع کر لیا۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقیط بن صبرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کی بدزبانی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلقھا اذن، تب اسے طلاق دے دو۔ جس روایت میں ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، طلاق اور آزادی اغلاق میں نہیں ہوتی ہے۔ اغلاق لغت میں بند کر دینے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں اس کے 2 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ زبردستی لی جانے والی طلاق واقع نہیں ہوتی، شدید غصے میں کہ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو ایسی حالت میں دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد خود بیان کیا ہے کہ الغلاق اظنہ فی الغضب، میرے خیال میں غلاق غصے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا طلاق السکرانی والمستکرہ لیس بجائز، نشہ کی حالت میں یا جس انسان کو مجبور کر دیا جائے طلاق دینے پر، وہ طلاق جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے۔ امام مالک کو اس جرم کی پاداش میں بے حد سزائیں دی گئیں،
لیکن آپ اپنے صحیح و ٹھوس موقف پر مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، زبردستی کسی کو طلاق دلوا دی جائے یا دینے پر مجبور کر دیا جائے۔ امام احمد، امام شافعی، امام ابن قدامہ رحمہم اللہ اجمعین اسی کے قائل ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی کیونکہ یہ مکلف کی طرف سے واقع ہوئی ہے، اور راجح یہ ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ طلاق سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 امور ایسے ہیں کہ ان کا قصد کرنا بھی قصد ہے اور ہنسی مذاق سے کہنا بھی قصد ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور علماء کے نزدیک کہا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک ہنسی مذاق میں دی گئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، اور صحابہ و تابعین سے یہی بات نقل کی گئی ہے۔ اب طلاق کی قسموں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ طلاق سے متعلق ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنا، جاننا نہایت ضروری ہے، کہ اس لیے کہ ہمارے سماج میں طلاق کا جو رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور جو غلط طریقے ہم استعمال کر رہے ہیں طلاق کے لیے، غلط راستے پر چل رہے ہیں طلاق دینے میں، ان سے واقف ہو جائیں تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو اور غیر شرعی طلاق ہم نہ دیں یا غیر شرعی طلاق کو طلاق نہ سمجھ بیٹھیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان کے علم میں بھی طلاق سے متعلق اضافہ ہو، اور آپ کے لیے میرے لیے اس ویڈیو کو پہنچانا صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرات گرامی، میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیں اور شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کریں، میرے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اللہ رب العالمین کے نزدیک اجر کا حقدار بنا دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔